حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت، آج ملک بھر میں یوم سوگ۔ نماز جمعہ کے بعد پورے ملک میں اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ حکومت اور اتحادی جماعتوں کے اجلاس کے شرکاء نے اسماعیل ہنیہ کا قتل خطے میں امن کی کوششوں کو سفداز کرنے کی سازش قرار دے دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فلسطین میں اسرائیل کے ریاستی ظلم اور بربریت امت مسلمہ کے لیے المیہ ہے۔ غزہ تک فوری رسائی کا بھی مطالبہ کر دیا۔ پارلیمنٹ میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے خصوصی قرارداد پیش کرنے کا بھی فیصلہ۔ ادھر اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ترکیہ کا بھی آج ایک روزہ سوگ کا اعلان۔ خبر ایجنسی کے مطابق صدر طیب اردوان نے ایک روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا۔ حماس کے سربراہ شہید اسماعیل ہنیہ کی تدفین آج دوحہ میں ہوگی۔ جسد خاکی قطر پہنچا دیا گیا۔ امام محمد عبدالوہاب جامع مسجد میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اس سے قبل تہران یونیورسٹی میں اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے پڑھائی۔ صدر مسعود پزشکیان سمیت اعلیٰ حکام اور عوام کی بڑی تعداد کی شرکت۔ نماز جنازہ میں شریک ایرانی شہریوں نے اسماعیل ہنیہ کے پوسٹر، تصویریں اور فلسطینی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور صدارت کی امیدوار کیملا ہیرس کا اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بائیڈن نے کہا کہ امریکہ ایران سے خطرات کے مقابلے کے لیے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ خطے میں نئی امریکی فوج کی تعیناتی اور دفاعی سامان بھجوانے پر بھی بات چیت کی گئی۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران، حزب اللہ اور حوثیوں سے اسرائیل کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے جاری کوششوں کی اہمیت پر بھی بات چیت کی گئی۔ اسرائیل نے سیاسی مقاصد کے لیے اسماعیل ہنیہ کو قتل کیا۔ ایرانی سفیر کا سلامتی کونسل سے خطاب۔ اسرائیل پر ایران کی نئی حکومت میں خلل ڈالنے کی کوشش کا بھی الزام لگا دیا۔ فلسطینی سفیر کا بھی سلامتی کونسل سے اسرائیل کی دہشت گردی پر فوری کارروائی کا مطالبہ۔ بولے غزہ اسرائیلی بربریت کا احتساب ہونا چاہیے۔ چینی سفیر نے بھی حملے کی مذمت کر دی۔ برطانیہ کی سلامتی کونسل میں بھی اسرائیلی جرائم کی پشت پناہی۔ برطانیہ کی سفیر نے دفاع اسرائیل کا حق قرار دے دیا، مگر دیگر ممالک میں حملوں پر چپ سادھ دی۔ امریکہ کا اسماعیل ہنیہ کے قتل سے لا تعلقی کا اعلان۔ سلامتی کونسل سے اسرائیل کے خلاف ایرانی اقدامات رکوانے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج 10 بجے طلب کر لیا۔ ملک کی مجموعی معاشی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ ای سی کے فیصلوں کی توثیق بھی کی جائے گی۔ اجلاس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ لاہور میں گزشتہ روز ہونے والی بارش نے 44 سالہ ریکارڈ توڑ دیا۔ گلیاں، سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل، اسپتالوں اور گھروں میں بھی پانی داخل ہو گیا۔ مختلف واقعات میں 3 افراد جاں بحق، 15 زخمی۔ 7 گھنٹے ہونے والی بارش سے گاڑیاں اور موٹر سائیکل سڑکوں پر تیرتے نظر آئے۔ سب سے زیادہ بارش ایئرپورٹ پر 360 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ پانی والا تالاب میں 314، نشتر ٹاؤن میں 299 ملی میٹر بارش ہوئی۔ بارشی پانی سروسز میو گنگا رام جناح اسپتال میں داخل۔ چھتیں بھی ٹپک پڑی۔ چائنا اسکیم، عسکری 11، قذافی اسٹیڈیم، بادامی باغ کی سڑکیں، گلیاں ندی نالوں میں تبدیل ہو گئے۔ محکمہ موسمیات کی مانسون بارشوں کا 5واں سپیل 8 اگست تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، گجرات میں بھی بادل کھل کر برسے۔ سرگودا اور چترال میں مختلف حادثات میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ راولپنڈی میں برساتی نالے میں ڈوبنے والی لڑکی کی لاش مل گئی۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ 3 روز میں 24 افراد جاں بحق، 17 زخمی ہو چکے۔ جماعت اسلامی کا دھرنا 8ویں روز میں داخل۔ حافظ نعیم نے دھرنا مہنگائی مکاؤ سے حکومت ہٹاؤ کے ایجنڈے پر منتقل کرنے کی دھمکی دے دی۔ بولے حکومت نے سمجھا دھرنا ایک دن میں ختم ہو جائے گا۔ باور کرا دیا کہ مطالبات منظور کرنے میں جتنی دیر ہوگی دھرنا اتنی دیر جاری رہے گا۔ امیر جماعت اسلامی نے حکومت سے میڈیا کے سامنے مذاکرات کا مطالبہ کر دیا۔ حافظ نعیم نے الیکشن کی خبریں بھی مسترد کر دیں۔
بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جیل پر راکٹ نہیں مار سکتے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ ناانصافیوں کا شکوہ کر دیا۔ بولے بشرا بی بی کی رہائی کی روپکار ہاتھوں میں تھی مگر رہا نہیں کیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کا بھی سیاسی جماعتوں کا گرینڈ الائنس بنانے کا اعلان، چاروں صوبوں سے جماعتوں کو الائنس میں شامل کرنے کا عندیہ۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے 5 اگست کو سوابی جلسے کا اعلان کر دیا۔ تاریخی مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کے دھرنے کی بھی حمایت۔ پاکستان 130 ارب ڈالر کا مقروض، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی تسلیاں، بولے ملک کی معیشت میں بہت صلاحیت ہے، معاشی ترقی کے لیے اصلاحات وقت کا تقاضا قرار دے دیا، ملک کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ اسحاق ڈار کا مایوسی پھیلانے والوں کو دو ٹوک پیغام۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بھی میکرو اکنامک استحکام کے لیے پر امید، کہتے ہیں دوست ممالک سے اب امداد نہیں سرمایہ کاری چاہیے۔ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی پر پابندی عائد، کوٹا سسٹم کے خلاف پرتشدد احتجاج کا ملبہ جماعت اسلامی اور طلبہ تنظیم چھاتر و شبر پر ڈال دیا گیا۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے جماعت اسلامی کو عسکری اور دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ کوٹا سسٹم کے خلاف مظاہروں کے دوران کریک ڈاؤن میں 200 سے زائد مظاہرین جاں بحق ہوئے تھے۔ امریکہ اور روس میں 24 قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ، رہائی پانے والے 8 شہری روس پہنچ گئے۔ روسی صدر پیوٹن نے استقبال کیا۔ امریکی صحافی ایوان گرشکووچ اور سابق امریکی میرین پال وہیلن بھی رہا ہو گئے۔ قیدیوں کی رہائی کے لیے ترکیہ، جرمنی سمیت 7 ممالک نے مشترکہ کوششیں کی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے معاہدے کو سفارتکاری اور دوستی کا کارنامہ قرار دے دیا۔ کہا کہ 16 امریکیوں کی رہائی نے ثابت کر دیا دنیا میں دوست رکھنا کیوں ضروری ہے۔ ٹرمپ کی معاہدے پر تنقید، بولے میرے پاس معاہدے کی تفصیل نہیں، کیا قاتلوں اور ٹھگوں کو بھی رہا کر دیا گیا؟ برطانوی وزیر اعظم کی ملک بھر کے پولیس سربراہان کے ساتھ ملاقات، انتشار پھیلانے والے گروہوں سے نمٹنے کے لیے نئی حکمت عملی کا اعلان۔ کیئر سٹارمر نے نیوز کانفرنس میں دائیں بازو کو بدماش گروہ قرار دے دیا۔ کہا کہ ان سے نمٹنے کے لیے پولیس فورسز کے وسائل میں اضافہ کریں گے، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ بد امنی کے پیچھے انتشاری گروہ ہیں، یہ ایک کمیونٹی سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ پیرس اولمپکس میں آج 2 پاکستانی ایتھلیٹس ایکشن میں ہوں گے۔ کشمارہ طلعت 25 میٹر شوٹنگ اور فائقہ ریاض 100 میٹر ریس صلاحیتوں کے جوہر دکھائیں گی۔ 25 میٹر پسٹل کے مقابلے پاکستانی وقت کے مطابق 12 بجے شروع ہوں گے۔ 40 شوٹرز میں سے ٹاپ 8 فائنل کھیلیں گے۔ فائقہ ریاض کا ایونٹ دن 1:15 بجے شروع ہوگا۔ پاکستانی شوٹر جی ایم بشیر کا ایونٹ 4 اگست اور ارشد ندیم کا ابتدائی ایونٹ 6 اگست کو ہوگا۔